اگر پل کے درخت میں کسی دوسری پل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور اچھا پل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدی کے ملاپ سے حچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، ویرتی اور طاقت کی جواب نہیں۔ علی جناب، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ آگ کی رشتہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 165 کو پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ ایک سال بعد خلیفہ ہارون رشید کا اپنے کنیز مراجائل سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ ایک کنیز خراسان کے گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں دی تھی۔ مامون کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس کی ماں یعنی کنیز مراجل اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ نے ملکہ زبیدہ کی بیٹی امین اور مجائل کی بیٹی مامون دونوں کی ایک ہی مدرسے میں تعلیم اور تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ راستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول علیہ السلام مل گئی۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کی بیٹی امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئی۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا۔ تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جناب، آپ کا بیٹا امین عورتوں کے سردار ملکہ زبیدہ جیسے ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کن ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا۔ جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میری ہی بیٹی ہے لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاذ کہنے لگا، جناب عالی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کی بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے محسوس کر رکھی تھی، وہ جہاں پر استاد نے ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتی ہی کچھ مختلف نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ امین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتی ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہا، ایسا لگتا ہے جیسے میرے جگہ کاغذ پر اوپر ہو گئی ہے، نیچے ہو گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد۔ خلیفہ نے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو استاد بولے، جناب علی، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، اور بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، تم میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں مگر اس کا بیٹا۔ آخر بہلول تب سے خاموش کھڑے تھے، بول پڑے، علی جناب، اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کروں؟ ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانشمندی اور ذہانت کی 2 بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔ حضرت بہلول کہنے لگی، یہ اولاد کی ذہانت، فطرت اور دانشمندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانشمند ہوتی ہے۔
دوم ایک کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کا فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلد سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کی میں ایک کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کا مثال درختوں اور جانور میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی، اگر پھل کے درخت میں کسی دوسری پھل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور اچھا پھل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور گدے کے میلاب سے حچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، ویرتی اور طاقت کی جواب نہیں۔ علی جناب، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کی والدہ آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانشمندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنے جیسے سارا شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ کر اس کے استاد بھی حیران ہوا۔ جناب علی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، میرا چینل بھی سبسکرائب کرو، میرے ویڈیو بھی لائک کرو۔